السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورۃ الحجرات کی آیتوں کے سلسلے میں تفسیر مختصراً آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی. 26ویں سپارے کی یہ صورت ہے اور یہ آخری آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس پر صورت تمام ہو جاتی ہے. اس کو جا کے بولا کرے یہ نماز کے ٹائم مشین نہیں چلایا کر. اور اس وقت اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ایک دو باتیں عرض کر کے بس میں اپنے وقت کو پورا کروں گا. عرب کے اندر اسلام پھیلا. اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ عرب سے ہوئی ہے، اور عرب میں بھی وہ جگہ، وہ خطہ کے
جو مکہ ہے اور مدینہ کہلاتا ہے۔ ہر جمعے کو کھول کے بیٹھ جاتا مجھے۔ قالت الاعراب آمنا، اس میں انہیں عرب کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہیں اور آپ کے قبیلے قریش کے لوگ بھی ہیں، بنو ہاشم کا گھرانہ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ فِي عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، یعنی آپ کے قبیلے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر قریش کے لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میری بات سنو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، قریش کے اندر نبوت سے پہلے بھی تھا اور پھر نبوت کے بعد تو آپ کو ایک تاج پہنا دیا گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کیا جاتا تھا اور لوگ آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے سچے ہیں، اور اسی لیے آپ کا لقب جو تھا وہ صادق اور امین تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے لوگوں کو بلایا اور وہ پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی کی پوجا نہ کرو، شرک نہ کرو۔ تو اس کے اوپر آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، جس میں ابو لہب جو ہے وہ پیش تھا۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جب کوئی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ممالک میں جمہوریت ہے، بہت سارے ممالک میں بادشاہت ہے، تو اس سسٹم کو جب کوئی ہٹ کرتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے۔
تو اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے نظام کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور بتوں کی پرستش نہ کرو، تو آپ کی مخالفت ہوئی، خود آپ کے خاندان میں سے ہوئی۔ آپ کا چچا ابو لہب اور آپ کا چچا ابو جہل آپ کے مخالف ہو گئے، اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا یہاں پر، لہٰذا جمع کرنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تم ہمارے ساتھ یہ بات کرو، اور تم نے ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو برا کہا، ان کی مخالفت کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا دن ہے کہ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دین جو ہے وہ نکلا ہے عرب سے، مکہ اور مدینہ سے دین کی دعوت شروع ہوئی۔ ان کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اور فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ایمان کون لاتا ہے؟ ایمان وہی لاتا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتا ہے، آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ ہم اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ جیکب لائن میں حضرت مولانا احترام اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس سے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے ساتھ اس کو ایمان کی ترویج کرائی، ایمان کے جو کلمات تھے وہ ادا کروائے۔ یعنی مکمل ایمان کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تو ایک کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ لیکن ایمان کتنی چیزوں پر ہے، ایمان کس کس چیز کے اوپر لانا، یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور جو اس کی کتابیں ہیں یعنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے، چاہے اس کے اندر بڑی کتابیں ہوں مشہور، جس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، یا آسمانی صحیفے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کا اور اس کے کلام کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ تو وکتبہ، میں ایمان لایا ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، وکتبہ ورسلہ،
اور جتنے بھی رسول آئے، نبی اور پیغمبر آئے، ان سب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے یہ ساری ایمان کی تشریح ہے۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے اوپر، یعنی قیامت کے دن کے اوپر۔ تو اگر آدمی کسی ایک چیز کے اوپر ایمان لائے گا اور کسی ایک چیز کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر یہاں تک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک چیز اپنی پسند کی لے لی، اس کے اوپر تو آپ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے نماز کا رکن تو لے لیا لیکن روزے نہیں رکھ سکتے، آپ نے حج تو کر لیا لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، پوری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو تمام احکام کے ساتھ۔ وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کو اپنے جسم کے اوپر گدوانے کا، تصویریں بنوانے کا شوق تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر، کوئی اپنے بازو کے اوپر اپنا نام گدواتا ہے، کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی تصویر بنواتا ہے، کوئی دل بنواتا ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کو شوق تھا گدوانے کا، تصویر بنانے کا۔ تو اس نے کسی سے کہا کہ بھائی، جو مصور تھا، تصویر بنانے والا تھا، کہ میری قبر کے اوپر شیر کی تصویر بنا دے۔ اس کا کام یہ تھا، وہ گونتتا تھا، تصویریں بناتا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا میں تصویر بنا دیتا ہوں۔ اس نے قمیض اتاری، اب وہ قبر کے اوپر، اچھا وہ جو گوندنے والے ہوتے ہیں تو وہ سوئی سے گوندتے ہیں اور اس کے اندر کوئی مسالے لگاتے ہیں۔ تو وہ سوئی لے کے، اپنے اوزار لے کے بیٹھ گیا، اس کی قبر کو گوندنے لگا۔ اب ظاہر ہے سوئی بدن میں چبھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اب وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سر بنا رہا ہوں۔ اس نے بولا یہ تو سر بنا رہا ہے، اس میں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کر سر نہ بنا، کمر بنا دے، شیر کی کمر بنا دے۔ اس سے جو تھا کمر والی جگہ بنانی شروع کر دی۔ اب وہ تو کوئی بھی جگہ، کسی بھی چیز کو آپ بنائے تو وہ تو سوئی تو اپنا کام کرے گی، وہ تو تکلیف ہوگی۔ پھر چیخنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا۔ تو اس نے کہا کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کمر بنا رہا ہے۔ اس نے بولا بھائی کمر میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گردن بنا دے۔ جب وہ گردن بنائے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، دم بنا دے۔ کبھی کہے کہ ٹانگیں بنا دے، کبھی کہے ہاتھ بنا دے۔ اب اس کو غصہ آ گیا گودنے والے کو، اور اس نے اٹھا کے اوزار پھینکے اور اسے کہا، فرمایا کہ شیر بے گوش و سر و اشکم کے دید، شیر بے گوش و سر و اشکم کے دید، ای چنی شیر خدا ہم نہ فرید۔ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا کہ جس کے جو ہے وہ کان نہ ہو، جس کے سر نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، تو میں کہاں سے بناؤں؟ اگر تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو جا۔ اسی طرح جب آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہے آسان لگتی ہے اور کچھ چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہے۔ جیسے روزہ ہے،
روزے کے اندر آپ صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، تو اس میں مشقت تو ہے، تکلیف تو ہے، یہ آپ کو برداشت تو کرنی ہوگی۔ اسی طرح مال ہے، مال جیب سے نکالنا، اس کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کے لیے امتحان ہے۔ کیسا امتحان ہے؟ کبھی آپ کے بدن کو تکلیف دے کر، مشقت میں ڈال کر اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ پانچ وقت آپ کو امتحان لیا جا رہا ہے کہ جب آپ گہری نیند سو رہے ہو اس وقت اٹھے فجر میں، اور فجر کی عبادت، صبح کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اٹھنا جو ہے وہ انتہائی شاق گزرتا ہے۔ بہت آدمی جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، نرم نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ اگر تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، تو آیا اس ایمان کے لیے تم اپنی نیند کی جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہو یا نہیں؟ بستر چھوڑنے کے لیے تم تیار ہو یا نہیں ہو؟ سردی کا موسم ہے آج کل، اب ظاہر ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، ہم جیسے امیر لوگوں کے ہاں تو گیزر لگے ہوئے ہوتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے ہاں تو گیزر نہیں لگوا۔ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، ان کے ہاں تو گیزر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ اب صبح کو اٹھنا، ایک تو سردی کے اندر گرم بستر کو چھوڑنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر مسجد کے اندر آنا، پھر نماز پڑھنا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ سے پیار ہو، اور جس کو اللہ سے پیار نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ کس قدر گرا تم پہ صبح کی یہ بیداری ہے، اللہ اقبال نے کہا کس قدر گرا تم پہ صبح کی یہ بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ نیند جو ہے اس کو قربان کیا، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح آپ دن کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح جب آدمی اپنے روزگار پر جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، دکان میں لگا ہوا ہے، گاہک آ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ کا امتحان ہے کہ آیا آپ کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے میں اس کو گاہک کو نپٹا لو اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ یہ آپ کا امتحان ہے یہاں۔ اور اسی لیے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف، چاہے وہ آپ کی نوکری ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب ندا دے دی جائے، آذان ہو جائے، اب تم جو ہے وہ اللہ کی طرف کیا ہے، دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑو۔ اسی طرح کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کا الگ نام لے کر متوجہ نہیں کیا، بلکہ ایک آیت سے آپ کو سبق دے دیا۔ جمعے کی نماز کے متعلق قرآن کی آیت اتر گئی، آپ کو سبق دے دیا کہ آپ نے ہر نماز اسی طرح پڑھنی ہے۔ جب اذان ہو جائے بس اب آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، جس جگہ پہ نوکری کرتے ہیں اس کو کہے کہ اچھا بھائی اب میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے پھر میں اپنے کام کے اوپر واپس آؤں گا، نماز آپ پڑھیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے اندر آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ کے نماز کی طرف آئیں۔ مغرب کی نماز ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں یا گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ
نماز کا اہتمام کرنا، اپنے کاموں کو چھوڑنا. اور خاص طور پہ گاؤں وغیرہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں اور دن جب ختم ہو جاتا ہے آ کے گھروں پہ اسی وقت تھکے ہوئے آئے، اپنے پورا دن کھیتی باڑی کی اور جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد جب تھکے ہوئے واپس آئے، اب مغرب کا ٹائم ہو گیا. اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ دی. یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے جاننا چاہتا ہے. یہ ہے کسوٹی، آپ کے ایمان کو پرکھنا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے کتنا. عشاء کی نماز کا وقت ہے، عام طور پر دیہی علاقوں میں وہاں پہ جلدی سو جاتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھایا عشاء تک سو گئے. آپ کو اس وقت میں نماز پڑھنی ہے بس. یہ ہے آپ کا جسمانی اور بدنی امتحان. جسم کو مشقت کے اندر ڈال کر جو آپ کا کاروباری زندگی ہے، جو دنیاوی معاملات ہیں، اس سے آپ کو نکال کر نماز کی طرف لانا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. آج کل ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی شہر میں خاص طور پر تقریبات جو ہوتی ہے وہ رات کے 12 بجے تقریبات ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی آپ کو 7-8 بجے کا ٹائم دے تو اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کراتے، وہی جائیں گے 9 بجے. ابھی بھی یہ حال ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی لگائی گئی ہے 10 بجے کی کہ 10 بجے جو ہے وہ ہال بند ہو جانے چاہیے. پتہ ہے کہ ہال بند ہو جائیں گے، زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ اوپر دے دے گا وہ رعایت، اس کے بعد بتیاں گل کرنی شروع کر دے گا. لیکن پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ پہنچ رہے کتنے بجے؟ 9 بجے پہنچ رہے ہیں. اور جو بہت ہی زیادہ آرام پسند ہے وہ تو 9:30 پہ ہی آتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ہال بند ہو رہا ہوتا ہے لوگ آ رہے. مطلب یہ تو ہمارا حال ہے. روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں، گاڑی میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، سگنل بند ہے، لال بتی جلی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ رک جائیے، دوسری طرف کا جو ٹریفک ہے یہ گزر جائے پھر آپ جائیے گا. آپ کا جو نشان ہے وہ ہری بتی کا ہے، جب بتی ہری ہو جائے پھر آپ جائیں. ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی قانون ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. بس لال بتی ہو یا پیلی بتی ہو نکلتے چلے جائیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نظم و ضبط کے پابند نہیں ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ بے ضابطگی ہے. ہم کسی چیز کو، کسی قانون کو خاطر میں نہیں لاتے. اور یہ وہی آدمی کرے گا کہ جو بے نمازی ہے. ایک دفعہ میں ایک تقریب میں مجھے دعوت نامہ آیا، میں پروگرام کے اندر گیا، سیرت کا جلسہ تھا، تو انہوں نے جو ٹائم دیا 8 بجے کا، میں ٹھیک 8 بجے وہاں پہنچ گیا. جب میں 8 بجے پہنچ گیا تو انہوں نے، صاحب نے جو ہے وہ بڑی اچھی بات کہی، وہی میں بتانا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو آدمی وقت کی پابندی کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ نمازی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں ٹائم کا پابند بناتی ہے. آپ کو ٹائم دیا، یہ یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ٹائم ہوا ایک دم آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جو فجر کا ٹائم ہے، آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، مسجد میں آئے گا فجر کے نماز کے ٹائم، اور جس وقت نماز ہوگی اسی وقت کھڑا ہو جائے. جو ظہر کا ٹائم ہے اس کے بعد ظہر میں آئے گا تو ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. اسی طرح عصر میں، اسی طرح مغرب میں. وہ آدمی کیا ہے؟ وہ ٹائم کا پابند ہے. اچھا، اب آپ اس سے اندازے لگائیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیمانہ رکھا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، جو آدمی نماز کے لیے پہلے سے آ کے بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ٹائم کی پابندی کا اہتمام ہے، وہ اہتمام کرتا ہے ٹائم کی پابندی کا. اس کی ساری زندگی جو ہوگی وہ ایسے ہی ہوگی.
ہر کام کے اندر وہ ٹائم کا خیال رکھے گا، پابند رکھے گا، مجھے یہ ٹائم اس وقت پہ کرنا ہے، کھانا اس وقت پہ کھانا ہے۔ ابھی تو ہم اٹھتے ہیں 12-1 بجے اٹھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے 1 بجے جو آپ کسی کے گھر جائے تو وہ ناشتہ کر رہا ہو۔ مطلب یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ نے کوئی نظام ہے آپ کی زندگی کا؟ کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ بس جس وقت کیا رات کا کھانا ہے، مغرب کے وقت جو ہے وہ کھا لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن پتہ چل رہا ہے آپ 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھا رہے ہیں، تو کوئی ٹائم تو کیا ہے؟ جو آدمی ٹائم ٹیبل کا پابند ہوگا، یعنی نماز پڑھتا ہوگا، اس کے اندر قدرتی طور پر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، نظم و ضبط کا پابند ہوگا، ہر کام جو ہے وہ ٹائم کے اوپر کرے گا۔ تو ہم ہے ہی نہیں پابند، اسی لیے کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کے قانون پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ پھر ہم سگنل بھی توڑیں گے، پھر ہم دفتر بھی دیر سے جائیں گے، پھر ہم دکان پہ بھی دیر سے جائیں گے، پھر ہم کوئی دعوت ہوگی اس کے اندر بھی دیر سے جائیں گے، یعنی پھر ہمارا پورا ٹائم ٹیبل ہے وہ خراب ہوگا۔ کیوں؟ جو آدمی اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ دوسرے کے قانون کی کیا پابندی کرے؟ یہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت رکھی ہے اور ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کی پابند ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بس یہ واقعہ سنا کے میں ختم کروں گا، ٹائم ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں کوئی بات چیت کر رہا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 1 منٹ آپ رکیے، تھوڑی دیر آپ رکیے، میں ذرا ابھی آیا، کسی کام سے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا میں تھوڑی دیر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ مکے کا دور ہے، اس وقت نماز فرض نہیں ہوتی، میں اس لیے یہ پہلے سے بتا رہا ہوں، کوئی اس میں یہ آبجیکشن لگا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ یہودی گیا، اچھا جا کے اتفاق ایسا کہ وہ گیا اور جا کے اپنے کام میں لگا، بھول گیا، اس کے ذہن سے نکل گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے آیا۔ آپ کھڑے رہے، پورا دن کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، 3 دن ہو گئے، 3 دن بعد جب وہ وہاں سے گزرا بازار سے، اسے دیکھا آپ کھڑے ہوئے، او ہو کہنے لگا میں نے آپ کو کہا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، میں تو جا کے بھول گیا، سوری، میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہ تھی ہمارے نبی کی تعلیمات۔ آج ہم دیکھیں کسی سے وعدہ کرتے ہیں کوئی پورا کرتے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی نظم و ضبط ہی نہیں ہے، کوئی ہماری زندگی کا پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں نہیں اترا ابھی ایمان۔ یہ ہے اصل چیز، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے، جس کے اوپر آپ عمل کرنے لگے، وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اور ابھی ایمان جو ہے ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔